بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یوصی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے وصیت کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ کیا ہوتا ہے؟ وصیت کرنا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حکم دینا۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ناصحانہ طور پر ہدایت کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے کوئی وصیت نامہ لکھ کے جائے، اولاد کے متعلق ہو اور اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے؟ یہ وصیت ہوتی ہے، یہ وصیت لکھی جاتی ہے وراثت کے بارے میں بھی اور آل اولاد کے بارے میں بھی۔ پیچھے بیوی کو بتا کے جائے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ان کو کیسے تعلیم پڑھانی ہے، کیا پڑھانا ہے، ان کو کہاں کہاں شادی کرنی ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں سارے وصیت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہاں وصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ناصحانہ طور پر ہدایت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں۔ تو یہاں یوصیکم اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ، وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں نہیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ حکم دیتا ہے اللہ تمہیں، ٹھیک ہے؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ پیچھے آپ نے تھوڑا سا پڑھا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہاں سے وراثت کی تھوڑی بہت تقسیم آپ نے مجمل انداز میں پڑھا تھا، اور یہاں مفصل انداز میں رب خود بیان فرما رہا ہے وراثت کی تقسیم۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے مثل دو لڑکیوں کے حصہ ہے۔ للذکر کا کیا مطلب ہے؟ لڑکے یعنی مذکر کے لیے، لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے۔ مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے حصے کے مثل حصہ ہے، یعنی کہ دو بیٹیوں کو جو حصہ دیا جائے گا اس کا جو ایک حصہ ہوگا، یعنی للذکر مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ ایک حصہ ہوگا دگنا، جیسے کہ دو بیٹیوں کا دگنا جو ہوگا وہ کسے دیا جاتا ہے؟ مذکر کو۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ حظ کا مطلب حصہ ہوتا ہے، انثیین کا مطلب دو لڑکیاں، دو عورتیں، یہ اس کا لفظی جو ترجمہ ہے۔ للذکر مذکر ہے، مثلو یعنی اسی کے مثل، اور حظ کہتے ہیں حصے کو، انثیین کہتے ہیں دو مؤنث، دو لڑکیاں۔ یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ للذکری، بیٹے کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے حصہ ہے، یعنی کہ بیٹیوں کے برابر مقابلے میں بیٹے کو دگنا حصہ دیا جاتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ دو گنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کے بارے میں رب العالمین نے وراثت کا حکم بیان فرما دیا کہ تم نے وراثت کی تقسیم بیٹیاں اور بیٹوں کے بارے میں کیسے کرنی ہے۔ للذکری، بیٹے کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے مثل یعنی دگنا ہے، یعنی کہ دو بیٹیاں جتنا مل کے حصہ لیں گی اتنا ایک بیٹا لے گا۔ اب سمجھ آئی؟ دو بیٹیاں اگر آپ کی ہیں وہ جتنا حصہ لیں گی اتنا ایک آپ کا بیٹا لے گا حصہ۔ اب آگے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں نیری بیٹیاں، کیا ہوں؟ نیری بیٹی مطلب کیا ہے؟ کوئی بیٹا نہ ہو۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں نساءً بیٹیاں، فوق اثنتین، دو سے اوپر ہوں۔ فوق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر، اثنتین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو بیٹیوں سے اوپر ہوں۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس ان بیٹیوں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا وہ جو چھوڑ جائے گا، وہ جو مال در کا چھوڑ گیا اس میں سے کتنا حصہ ہوگا؟ تیسرا حصہ۔ کتنا حصہ ہوگا؟ تیسرا حصہ ہوگا، یعنی تہائی حصہ ہوگا۔
فَإِن كُنَّ نِسَاءً بیٹا کوئی نہیں ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً نیری بیٹیاں ہیں، اس مسئلے میں نیری بیٹیاں ہیں، فوق سنتین اور ہیں بھی 2 سے اوپر، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے تہائی حصہ ہے وہ جو چھوڑ جائے، وہ مال ترکہ، ما ترکہ وہ جو مال ترکہ چھوڑ جائے، وراثت چھوڑ جائے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ایک ہی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اور کوئی بیٹی ہیں، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اسی کے لیے آدھا حصہ ہوگا، اسی کے لیے کیا ہوگا؟ آدھا حصہ ہوگا، وہ آدھے مال کی مالک بن جائے گی، آدھے مال کی وہ کیا بن جائے گی؟ مالک بن جائے گی۔ اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر تہائی حصہ ہوگا، تیسرا حصہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، اور اگر ایک ہو بیٹی، اکیلی بیٹی ہو تو اس کے لیے وراثت کا آدھا حصہ ہوگا، آدھا حصہ وہ لے کے جائے گی۔ بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کیونکہ ابتدائی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بالکل صرف ترجمے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، ورنہ وراثت کی تقسیم مشکل ہے بہت، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، اس لیے آپ ان آیتوں کو یاد کر کے ان میں جو حکم آ رہا ہے وہی یاد کر لیں تو آپ وراثت کے بارے میں اچھا خاصا جانکاری رکھ لیں گے، اچھا خاصا جان لیں گے۔ اب پیچھے مسئلہ بیان ہوا، 2 بیٹے کو جتنا حصہ دیا جاتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے گا، یعنی بیٹوں کے دگنا بیٹے کو دیا جائے گا۔ اگر بیٹیاں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے اوپر ہیں، 2 ہیں یا 2 سے اوپر ہیں تو ان کو کتنا دیا جائے گا؟ 1/3 جی، تہائی حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر ایک بیٹی ہے تو اسے کتنا دیا جائے گا؟ ½ اینڈ ہاف، جی، آدھا دیا جائے گا، اسے آدھا دیا جائے گا۔ یہ تب دیا جائے گا وراثت کی تقسیم میں، سب سے پہلے جو میت ہے، مرنے والا ہے، جو مر گیا ہے، اس کا پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا ادا کیا جائے گا؟ اس کا قرضہ۔ پھر اس کے بعد جو اس نے وصیت کی، پھر اس نے مال کی تقسیم کے متعلق جو وصیت کی اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھو، پہلے ہے اس کا کفن دفن، جی، پہلے اس کا کفن دفن ہے، تجہیز و تکفین ہے، اس کی تجہیز و تکفین کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کا قرضہ ہے، قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو اس نے وصیت کی وہ اس کی ادا کی جائے گی، پھر جا کے جو مال بچے گا اس میں سے یہ تقسیم ہوگی۔ مسئلے کو دوبارہ سمجھ لیں، پہلے تجہیز و تکفین، کفن دفن جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا جائے گا۔ سر اس میں کل اور یہ آ جاتا ہے، یہ بھی آ جائے گا؟ وہ بھی آ جائے گا، اسی میں ہی شامل ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کے اندر ہی۔ پھر تو یہ 7 جمعراتیں اور یہ برسیاں وغیرہ یہ سارا کچھ آتا ہے اس کے اندر۔ ویسے اصل مسئلہ دیکھا جائے تو صرف تجہیز و تکفین ہے، اس کے بعد اس کا قرض ہے، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی بھی یہ میرا پیسہ فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں غریب بچوں کو دے دینا، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ وہ آدھے سے زیادہ مال جو ہے اللہ کے راہ میں وصیت کر جائے، یہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ بہرحال آپ مسئلے کو سنیں، پہلے نمبر پہ کیا کیا جائے گا؟ اس کی تجہیز و تکفین، اس کا کفن دفن جسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا کیا جائے گا؟ اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس نے جو وصیت کی اس کو ادا کیا جائے گا، جو اس نے وصیت کیا۔ چوتھے نمبر پہ جو مال بچے گا اس کی تقسیم کی جائے گی۔ اگر مال بچا ہی نہ تو نہ بچا تو ٹھیک ہے، تجہیز و تکفین، قرض اور وصیت کے بعد اگر مال بچتا ہے تو وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، نہیں بچتا اینڈ ہو گیا تو ختم، مال ہی اتنا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اور قرض ادا کرنے کے بعد ختم ہو گیا۔ یا اگر تیسرا چیپٹر ہے کہ وہ اس نے جو وصیت کی تھی وہ کرنے کے بعد ختم ہو گیا تو ختم، بس۔ اب یہ جو ہم تیجا گلخانی اور یہ سارے چیزیں کہہ رہے ہیں تو یہ وارث ہی کریں گے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ یہ وارث اپنے مال سے کرنا چاہیں تو کر دیں، نہ کرنا چاہیں تو ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی ان پر زور زبردستی اور دباؤ نہیں ہے۔ لیکن جو میت کا حق ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ تجہیز و تکفین ہو گیا، دوسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ قرض ادا کرنا، تیسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ وصیت ہو گئی۔ یہ 3 چیزیں میت کا حق ہوتی ہیں، اس کے مال میں سے ہی ادا کی جائیں گی، اس بات کو سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہیں تو جتنا 2 بیٹوں کو دیا جائے گا اتنا ایک اکیلے بیٹے کو دیا جائے گا۔ بیٹیوں کے دگنا دیا جاتا ہے، بیٹیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے تو بیٹے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں، ایسے سمجھ کے نہیں آئی؟ دگنا ہوتا ہے نا۔ پھر اگر کوئی بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں
یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر انہیں تہائی مال کا حصہ دیا جائے گا. یعنی یہ میت کے حق ادا کرنے کے بعد بعد یہ وہ ساری چیزیں بعد کرنے کے بعد ہے یہ سب کچھ. یہ مسئلے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تجہیز و تکفین، اس کا قرض اور اس کی وصیت کے بعد جتنا مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. پھر اس کی تقسیم یہ ہوگی جو رب العالمین اب ارشاد فرما رہا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ بیٹیاں 2 سے اوپر ہوں، 2 ہوں یا 2 سے اوپر ہوں، تو فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ تیسرا حصہ ہوگا، تہائی ہوگا جو چھوڑا گیا ہے. وہ چھوڑ گیا. کون؟ مرنے والا میت چھوڑ گیا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اکیلی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آدھا ہوگا. اب آگے اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس میت کے ماں باپ، ابویہ والدین، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے. کون سا حصہ ہے؟ چھٹا حصہ. جو مرنے والا جو میت ہے، میت کے ماں باپ ہے نا، ماں باپ میں سے دونوں کو، ماں کو بھی اور باپ کو بھی کتنا حصہ دیا جائے گا؟ چھٹا حصہ. السدس، چھٹا حصہ دیا جائے گا. ما تارا کا، وہ جو چھوڑ جائے. ان کان لہ ولد، اگر اس کے لیے ہوں بیٹے، اگر اس کے لیے اولاد ہو. والدوں سے کیا مراد ہے؟ اولاد ہو. دیکھو اب سمجھو، ترجمہ سمجھ لیا آپ نے. اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہے، پیچھے بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو پھر ماں باپ بھی تو ہیں اس میت کے. تو اس میت کے ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اگر اس کی اولاد موجود ہے. اولاد موجود ہے تو ماں باپ کو کتنا، کون سا حصہ دیا جائے گا؟ چھٹا حصہ دیا جائے گا اگر اولاد موجود ہے. اگر اولاد موجود نہیں ہے پھر دیکھو کیا ہے اگلا مسئلہ. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، پس اس مرنے والے کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، تو وارث ہوں گے اس میت کے اس کے ماں باپ. وارث کیا ہوں گے؟ اس کے ماں باپ ہوں گے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو بس اس کی ماں کے لیے کون سا حصہ ہوگا؟ تیسرا حصہ. اگر ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہے تو پھر ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. ماں باپ کے لیے کون سا حصہ ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کے لیے کون سا حصہ ہوگا؟ تیسرا حصہ ہوگا. باقی جو بچے گا وہ سارا اس کے باپ کا ہوگا، اس میت کے باپ کا ہوگا. باقی جو بچے گا اس میت کے باپ کا. سمجھ آیا کہ نہیں آیا مسئلہ؟ اگر اولاد ہے جی، وَوَرِثَ أَبَوَاهُ کا مطلب، ہاں ابواہ اس کے ماں باپ. ٹھیک ہے. فَإِن يَكُن لَهُ وَلَدٌ، پس اگر اس میت کے لیے کوئی اولاد نہ ہو تو وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، تو وارث ہوں گے اس میت کے اس کے ماں باپ. ابواہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ماں باپ. ماں باپ. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں باپ ہوں گے تو پس ماں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا. باقی جتنا مال بچے گا وہ باپ کا ہوگا. باقی جتنا مال بچے گا وہ کیا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب آؤ اس کے لیے بہن بھائی بھی ہیں. اب اس میت کے بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں اور اولاد بھی ہے. دو طرح سے مسئلے بن سکتے ہیں. دیکھو پہلے مسئلہ بنا تھا صرف بیٹی اور بیٹے کا. بیٹیاں ہیں اور بیٹا ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو پھر بیٹے کو دوگنا دیا جائے گا بیٹیوں پہ. پھر دوسرے مسئلے میں تھا کہ اگر صرف بیٹیاں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے اوپر ہیں تو ان کو تہائی مال کا حصہ دیا جائے گا. اگر 1 بیٹی ہے تو اسے آدھا دیا جائے گا. اس کے بعد اگر ماں باپ موجود ہیں اور اولاد ہے موجود تو ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. اور اگر اس میت کی اولاد کوئی نہیں ہے تو ماں باپ اس کے وارث ہوں گے اور ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اور جتنا باقی بچے گا وہ باپ کا ہوگا. اب آئی سمجھ. اب 5ویں نمبر پہ مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہو اس مرنے والے کے لیے بہن بھائی. اخوتن کا کیا مطلب ہے؟ بہن بھائی. اگر اس میت کے لیے کیا ہو؟ بہن بھائی ہوں. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کے لیے کون سا حصہ ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بعد وصیت کے. یوصی بِہَا، جو وہ وصیت کر گیا. او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد. سمجھ آئی کہ نہیں ہے جو مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا؟ جی سر. کہ وصیت پوری کرنے کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کرنے کے بعد
پھر اگر ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اس کے اور اس کے اولاد ہے، تو پھر جا کے وہ مال تقسیم ہوگا ان قاعدہ کلیوں کے مطابق۔ جی مشکل ہے مسائل، وراثت بہت مشکل ہے۔ ابھی تو میں آپ کو صرف ترجمہ بتا رہا ہوں اور مین تھوڑی آپ کو مین ہیڈنگ بتا رہا ہوں بھئی یہ تقسیم ہوگی۔ جی اگر بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو کون سا حصہ ملے گا؟ چھٹا۔ جی اگر اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر ماں کو کون سا حصہ ملے گا؟ تیسرا تیسرا ملے گا۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہوں اس میت کے لیے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اس میت کی ماں کے لیے کیا ہوگا؟ السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہوگا۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، جو اس نے وصیت کی، یوسی بہا، جو وہ وصیت کر گیا، او دین، دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرض، یا قرض ادا کرنے کے بعد، اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرض کو ادا کرنے کے بعد، بہن بھائی ہیں تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، بہن بھائی نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے تو والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی جو بچے گا وہ باپ کا ہوگا۔ اگر اس میت کی اولاد ہے اور ماں باپ بھی موجود ہیں تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اور اگر دو بیٹیاں ہیں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، اگر ایک بیٹی ہے تو اس مال کا آدھا حصہ اسے ملے گا، اگر 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو ایک بیٹے کو دگنا ملے گا، 2 بیٹوں کو ان کے آدھا تقسیم ہوگا۔ یہ آج کے سبق میں آپ لوگوں نے وراثت کی تقسیم پڑھی۔ رب فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا، نہیں جانتے ہو تم، کیا؟ لا تدرونا، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کون ان سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے، اور تمہیں نہیں پتا تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے، نفع کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ ایہم اقرب لکم نفعا، ایہم کون ہے، اقرب لکم تمہارے زیادہ قریب، نفع کے لحاظ سے تم نہیں جانتے، اس لیے فریضۃ من اللہ، یہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ میں اور بیٹوں اور بیٹیوں ماں باپ میں سے تمہارے زیادہ نفع کی کون قریب ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے فریضۃ من اللہ، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہی تمہارے لیے ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر شدہ ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، کان علیما حکیما، ہے بہت زیادہ جاننے والا، ہے بہت زیادہ حکمت والا۔ جو اللہ نے بیان فرما دیا ہے وہی تمہارے لیے ہے۔ اب یہ ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد کے بارے میں رب العالمین نے یہاں تک ارشاد فرمایا۔ آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت کا یہ ترجمہ اور مختصر تشریح تھی۔ کل بیویوں کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ بیویاں موجود ہوں تو ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔